اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عن عبادتہ ویسبحونہ وَلَهُ یسجدون۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں اور سورہ اعراف کا اختتام ہے۔ یہ یہاں پر سورہ اعراف کمپلیٹ ہو گئی۔ آیت 204 سے 206 ہم نے تلاوت کی ہیں۔ 206 پہ یہ سورہ مبارکہ کمپلیٹ مکمل ہوئی اور 9واں سپارہ ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو۔ کیسے سننا ہے؟ کان لگا کر، توجہ کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے، اور خاموش رہو، چپ کر جاؤ کہ تم پر رحم ہو۔ کیوں کرنا ہے یہ؟ اس امید پر کہ رحم ہو، ٹھیک ہے، کہ تم پر رحم ہو۔ اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو۔ کس طرح یاد کرنا؟ فی نفسک، اپنے نفس میں، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ کس طرح سے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ، تضرعاً، زاری، ترجمہ یہاں پہ زاری ہے، بریکٹ میں ہے گڑ گڑانے، وخیفتاً، اور ڈر سے، یعنی خوف جو ہے نا وہ، اور ڈر سے، اور بے آواز، ٹھیک ہے، بغیر آواز کے، ودون الجہر من القول، بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام، یعنی خاموشی کے ساتھ، جیسے ہوتا ہے خفیہ ذکر اندر، دل کے اندر، اور غافلوں میں نہ ہو، یا غافلوں میں نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ ولا تکم من الغافلین، بے شک وہ جو تیرے رب، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ کون ہیں؟ فرشتے۔ تو فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرنے سے نہ وہ تھکتے ہیں اور نہ ہی وہ تکبر کرتے ہیں، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی پاکی بولتے ہیں، یعنی جو اللہ سبحان ہے نا، وہ یسبحونہ، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، پاکی بولتے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ جب اس کو پڑھیں یا سنیں، اس کی تلاوت کریں تو آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ بھی کیجیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قُرِئَ، جب قرأت ہو، قرآن کی قرأت کی جائے تو سننا ہے دل کی گہرائیوں سے، کان لگا کر۔ یہ کفار مکہ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ کفار مکہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو۔ اس آیت میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں جو کفار نے کہیں۔ پہلی یہ کہ اس قرآن کو مت سنو، دوسری یہ کہ اس میں شور کرو، تیسری یہ کہ تاکہ تم غالب رہو، تم غالب آ جاؤ۔ تو اس جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بیان فرمائی اور 3 باتوں کی یہاں تلقین فرمائی ہے۔ نمبر 1، انہوں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، اللہ نے فرمایا فاستمعوا، سو کان لگا کر سنو، اسے کان لگا کر سنو، اس قرآن کو بہت توجہ کے ساتھ سنو، دل کی گہرائیوں سے سنو۔ کافروں نے کہا کہ اس میں بیہودہ غل کرو، والغوا فیہ، اس میں شور و غل مچاؤ، ٹھیک ہے، غل غپاڑا کرو۔ اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنصِتُوا، اس کو خاموشی کے ساتھ سنو، ادب کے ساتھ سنو۔ کافروں نے کہا لعلکم تغلبون، لعلکم تغلبون، اللہ نے فرمایا لعلکم ترحمون۔ یہاں پر اللہ نے بتا دیا ہر ایک کو کہ قرآن آپ نے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے، دل کی گہرائیوں سے سننا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے رحم کے مستحق بن جاؤ۔ جب تمہیں قرآن سنایا جائے تو شور و غل کے بجائے کان لگا کر خاموشی سے سنو۔ یہ حکم عام ہے، سب کے لیے ہے، سب کے لیے یہ ضروری اور لازم ہے کہ جب قرآن سنایا جائے تو سب کو قرآن مجید توجہ سے سننا چاہیے، اور خصوصاً جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو اس وقت بھی دل کے کانوں سے قرآن سنیں، اور خطبہ جمعہ میں تو خاموش رہنا فرض ہے۔
جس کے دلائل حدیث میں موجود ہیں۔ ہاں اگر کوئی اپنے طور پر قرآن پڑھ رہا ہے تو سب کچھ چھوڑ کر اسے سننا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ دکان پہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا کچھ لوگ گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اب ان پر یہ لازم نہیں کہ جتنے گھر والے ہیں سب آگے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ جب قرآن سنایا جا رہا ہو، قرآن کی بات ہو رہی ہو، قرآن کی محفل ہو، اس وقت آپ دوسرے کام چھوڑ دیں۔ جب آپ کو قرآن کے درس کے لیے بلایا گیا ہے اور قرآن کا درس ہو رہا ہے، پھر آپ اس میں دنیاوی مشاغل ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ ورنہ اگر ایسا ہو کہ مارکیٹ میں ایک بندہ اگر قرآن پڑھنے لگ جائے تو سارے دکان والے اس بیٹھ کے قرآن سننے لگے، تو پھر ظاہر کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو یہ حکم نہیں ہے، اس کو دیکھیے صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ مساجد میں اسپیکر لگا دیتے ہیں، اسپیکر کے ذریعے سے کچھ بچوں کے قرآن کے ان کے جو صورتیں وغیرہ ان کو یاد کراتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب پوری بستی کیا کرے، پھر کوئی کام نہ کرے، خاموش ہو جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان کی اپنی مجلس ہو رہی ہے، وہاں پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سبق یاد کر رہے ہیں، سبق دہرا رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم قرآن مجید سنتے بھی رہیں، ٹھیک ہے، اگر ہمیں آواز آ رہی ہے اور ہم سننا چاہ رہے ہیں تو سن لیں، لیکن اگر ہمیں دیگر اپنے مشاغل ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی ہمیں انجام دینے ہیں۔ بہت سے لوگ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ مطلب نکالتے ہیں کہ باجماعت نماز میں امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، مثلاً سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے، نہیں پڑھنی چاہیے، مگر جو ان کا یہ استدلال ہے بالکل غلط ہے، بے محل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت مبارکہ مکی ہے اور یہ بیان بھی ابھی کفار مکہ ہی کا چل رہا ہے، ظاہر ہے وہ انہی کی باتیں انہی کو بتایا جا رہا ہے سب کچھ، کہ انہوں نے کیا کیا کیا، کیا ان کو جواب میں کیا ان کو سکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی غور کیجئے کہ مکے میں نماز تو فرض ہوئی نہیں تھی، مکے میں جماعت تو تھی ہی نہیں، جماعت سے نماز ہوتی ہی نہیں تھی، ہجرت سے پہلے کب ہوتی تھی نماز؟ پھر مکے میں تو جمعہ بھی فرض نہیں تھا، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ اس سے استدلال آپ کا تو ویسے ہی رد ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بات مان بھی لیں کہ چلیں ٹھیک ہے، تو اصول فقہ کی روشنی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حدیث جس کو بخاری میں بھی بیان کیا گیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 756، یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کے گھر میں بھی بخاری شریف ہو، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے متواتر قرار دیا ہے۔ یہ مسلم شریف ہے، حدیث نمبر ہے 874، 874 سے لے کے 884 تک اسی سورہ فاتحہ ہی کے بیان میں بات چل رہی ہے۔ یہاں بھی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی بیان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس کو تقریباً محدثین نے بیان کیا ہے، جو کوئی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، آپ خود اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، اور ورنہ یہ آپ نیٹ سے نکال کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا بیان کیا، اور یہ سارے بیانات مدینہ شریف کے ہیں۔ وہ سورہ اعراف مکے کی ہے، مکی صورت ہے وہ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 878 ہے، یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز پوری نہیں ہوئی بلکہ اس کی نماز ناقص رہی۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ تو اس کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا، اس وقت تم لوگ آہستہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ آ گیا جواب؟ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ منفرد کے لیے ہے، امام کے پیچھے نہیں ہے؟ امام کے پیچھے کی بات ہو رہی ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ کہا اس وقت تم لوگ آہستہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔
کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کا یہ قول فرماتے سنا، نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو چکی ہے۔ پھر یہ بہت یعنی اچھی خاصی طویل حدیث ہے، چھوڑ دیجئے، لیکن یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کر لیجئے کہ امام کے پیچھے آہستہ پڑھ لیجئے۔ اس کی کئی صورتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو امام ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، کہ جیسے امام کہے الحمدللہ رب العالمین، پھر تھوڑا سا ٹھہر جائے تو مقتدی بھی کہہ لے، ٹھیک ہے، پہلے سن لیا پھر کہہ بھی لیا۔ اس کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے، امام پورے سورہ فاتحہ پڑھ کر آمین کہنے کے بعد خاموش ہو تو تھوڑا سا وقفہ دے دے کہ مقتدی بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ امام پڑھتا رہے، مقتدی کان لگا کر سنتا بھی رہے اور آہستہ آہستہ خود بھی اپنی زبان سے ادا بھی کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ 3 صورتیں ہیں اس کی، لیکن اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ دوبارہ حدیث نمبر دیکھ لیجئے، 878 ہے حدیث نمبر، مسلم شریف ہے، کتاب الصلاۃ ہے، اور آپ کو یہ حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، آپ پڑھ سکتے ہیں، بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب منفرد پڑھے، مقتدی، کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی، کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی، سمجھ لیں آپ بات کو۔ یعنی آپ اگر مقتدی ہیں پھر بھی آپ نے پڑھنا ہے، امام ہے پھر بھی پڑھنا ہے، تنہا پڑھ رہے ہیں پھر بھی پڑھنا ہے، جماعت سے پڑھ رہے ہیں پھر بھی پڑھنا ہے، مسافر ہیں تو پھر بھی پڑھنا ہے، اور مقیم ہے تو پھر بھی پڑھنا ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے قرأت کرنے سے منع فرمایا وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ ہے، وہ بھی حدیث تفصیل سے موجود ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لیجئے کہ جو آپ کے 4 امام ہیں، 4 امام، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام جن کو آپ کہتے ہیں حنیفہ، ان چاروں کو جو آپ امام مانتے ہیں، تو ان حنیفہ کے علاوہ تینوں امام کے نزدیک سورہ فاتحہ لازمی ہے، تینوں امام نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا لازم قرار دیا ہے کسی نہ کسی انداز سے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن مجید کی یہ آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے، کوئی تعارض بھی نہیں ہے، کیونکہ مقتدی جو ہے پیچھے پڑھنے والا آواز کے بغیر پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے خاموشی بھی تو رہی نا، خاموشی کے خلاف بات تو نہیں ہوئی، اس نے شور تو نہیں مچایا، اس نے قرآن مجید سننے سے کوئی روگردانی تو نہیں کی، تو لازمی بات ہے خاموشی برقرار رہی اور سننا بھی قائم رہا۔ اور ایک اور بھی حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خطبہ جمعہ میں غور سے یعنی خاموش رہ کر سنو، اس کا حکم دیا آپ نے کہ جمعہ میں خاموش رہ کر خطبہ کو کیا کرو، غور سے سنو، اس کا حکم دیا۔ لیکن اس کے باوجود صحیح مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ کیا کرے، 2 رکعتیں پڑھے اور انہیں مختصر پڑھے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا 2 رکعتیں پڑھنا خاموشی کے خلاف نہیں ہے، یعنی کسی کونے میں جا کر 2 رکعت پڑھ لے، جو تحیۃ المسجد جسے کہتے ہیں نا۔ تو اب جب کوئی شخص آیا ہے نماز جمعہ کے لیے، خطبہ ہو رہا ہے اور اس نے 2 رکعتیں خاموشی سے جا کر پڑھ لیں، تو ظاہر ہے اس نے خطبہ سننے کے خلاف تو کوئی کام نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کیا۔ ورنہ اس صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران میں ہر آنے والے شخص کو 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم تو نہ دیتے، مگر آپ کے حکم کی وجہ سے خطبے کے دوران میں آنے پر 2 رکعتیں پڑھنا ہوں گی۔ اسی طرح امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھنی ہوگی اور خاموشی بھی قائم رہے گی۔ اچھا، مزید ایک تعجب خیز بات یہ سنیے کہ بعض ایسے حضرات بھی ہیں کہ وہ لوگ اس وقت بھی مقتدی کو کچھ نہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں جب امام بلند آواز سے قرأت نہ کر رہا ہو، یعنی اس وقت بھی کہتے ہیں کچھ نہ پڑھو، بس خاموش رہو۔ فرمائیے اس کے ساتھ اس آیت کا کیا تعلق ہے؟ پھر ہمارے بعض حضرات ایسے بھی ہیں کہ امام کی قرأت سنتے ہوئے صبح کی سنتیں پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، امام نماز پڑھا رہے ہیں تو لیکن اس بات کو انہوں نے لازم کر دیا ہے کہ امام اگر نماز انہوں نے پڑھانی شروع کر دی ہے فجر کی، تو آپ آئیں تو پہلے آپ 2 سنتیں پڑھیں۔ اب آپ بتائیے کہ آپ نے قرآن مجید سننے کے خلاف کیا کہ نہیں؟ امام صاحب تو قرأت کر رہے ہیں، فجر میں تو ظاہر جہری ہے، سری تو نہیں ہے امام، اور فجر کی نماز میں قدر زیادہ قرآن پڑھنا بھی ہے دیگر نمازوں کے اس کے مقابلے میں، فجر میں قرأت تھوڑی لمبی ہوتی ہے، تو امام صاحب تو قرأت کر رہے ہیں اور آپ نے مقتدی کو حکم دیا کہ 2 سنتیں پڑھ لیجئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے یہ۔
تو یعنی لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کا یعنی فلسفہ بنا لیا، اور پتہ نہیں کیسے بنا لیا، اب وہ وہی بہتر جانتے ہوں گے، دوسرا تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ فجر کی جب جماعت کھڑی ہو جائے اور آپ آئیں تو آپ جلدی جلدی 2 سنتیں پڑھ لیں، سوچیے تھوڑی دیر کے لیے۔ مگر انہیں اس وقت یہ آیت یاد نہیں آتی، اور سب سے زیادہ تعجب تو ان کی اس بات پر ہے کہ ان کے یہاں سورہ فاتحہ امام، منفرد یا مقتدی کسی کے لیے بھی نماز میں فرض نہیں ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، اور بڑے یعنی مزے سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی بھی ایک آیت پڑھ لینے سے نماز ہو جائے گی۔ بتائیے، غور کیجئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں، یہ امام، منفرد یا مقتدی میں سے کسی کے لیے نہیں، تو اس کا مخاطب کون ہوگا؟ غور کیجئے۔ اب ایک بات اور بھی غور کر لیجئے کہ قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب جو لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، تو اس لیے نماز میں نہیں پڑھتے، تو اب ذرا وہ یہ بھی تو غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ قرآن کو سمجھا یا بعد والے زیادہ سمجھنے لگ گئے؟ تھوڑی دیر غور بھی تو کیجیے اس پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن نازل ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو اگر استثناء دی ہے تو پھر آپ اس کو کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ بعد والے کون ہوتے ہیں اپنا حکم لگانے والے؟ سوچیں، غور کریں اس پر۔ تو اس لیے نماز میں مقتدیوں کے لیے لازم ہے، اور ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ پھر مزید آئیے، غور کیجئے، سننے ہی کی بات ہے نا، تو آپ سوچیں کہ جہری نماز میں تو ٹھیک ہے، جو فجر، مغرب، عشاء میں ہے، اور وہ اس میں بھی 2 ہی رکعت ہی تو ہے کہ 2 رکعت میں ہی تو آواز سے پڑھی جاتی ہے، باقی 2 رکعتیں تو خاموش ہی ہیں۔ تو اب آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر سری نمازوں کا، اور جو 2 رکعتیں خاموشی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، ظہر، عصر اور مغرب میں 1 رکعت، تو ان سب میں تو پھر ظاہر ہے خاموش ہی ہے امام، تو اس میں بھی تو آپ خاموش ہیں۔ یہ بھی تو سوچیں تھوڑی دیر کے لیے۔ بات یہاں پر خاموش رہنا یا پڑھنا یا سننا نہیں ہے، بات یہاں حکم کی ہے۔ حکم کیا ہے؟ جس وقت جو حکم ہے، جہاں پر اللہ کا جو حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو سمجھایا ہے، اسی طرح ہم نے سمجھنا ہے، بس۔ اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سورہ اعراف کی اس آیت کو جس کا جواب ہے، سورہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی آیات، تو وہ کس کے جواب میں نازل ہوئی؟ یہ ہیں وہ آیات، یہ ہے حامیم سجدہ، اور 24واں سپارہ ہے۔ یہاں پر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کافروں کی بات بیان کی ہے۔ بیان کس کا ہے؟ کافروں کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قرآن میں جگہ دی ہے۔ فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اور کافر بولے، احمد رضا کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اور کافر بولے، کافروں نے کہا کافروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یہ قرآن نہ سنو، لا تسمعوا، مت سنو، کوئی بھی نہ سنو، لہذا القرآن، اس قرآن کو، والغوا، اور اس میں بیہودہ غل گپاڑا کرو، شور غل کرو، ٹھیک ہے، والغوا فیہ اس میں، جب قرآن پڑھا جائے، لعلکم تغلبون، شاید یوں ہی تم غالب آ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ امید، بیہودہ امید لگاتے ہوئے کہ تمہارا غلبہ ہو جائے گا، تم غالب آ جاؤ گے، سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، شور کرو، قرآن مت سنو، نہ سننے دو، نہ سنو۔ آج بھی بہت سے لوگ بہت زیادہ طیش میں آ جاتے ہیں کہ ترجمہ مت پڑھو، ترجمہ مت سنو، ترجمہ مت سناؤ، قرآن و حدیث ڈائریکٹ مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ خود سوچیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی سزائیں بیان کی ہیں وہ تو کی ہیں، لیکن دیکھیں اس کے جواب میں وہ سورہ اعراف کی آیات ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سورہ حامیم سجدہ بھی یہ مکی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ سورہ اعراف ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مکی ہے، دیکھ لیجئے۔ اب غور کیجئے کہ اس آیت کا پچھلے آیت سے تعلق کیا ہے۔ دیکھیں پیچھے آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی کے پابند ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے۔ ھذا بصائر، بصیر کی جمع ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک نابینا کے سامنے اگر بہت سارے رنگ رکھ دیے جائیں یا کچھ بھی رکھ دیا جائے، وہ کچھ بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو دل کے اندھے ہیں نا، ان کو بھی صحیح غلط بالکل نہیں پتہ چلتا۔ صحیح غلط اگر پتہ چلتا ہوتا تو حرام مال تو نہیں کھاتے نا،
رشوت تو نہیں کھاتے، سود تو نہیں کھاتے، دوسروں کو دھوکہ تو نہیں دیتے، فریب تو نہیں کرتے، کسی بھی طرح کا جرم کرتے ہوئے ان کو خوف ہوتا، لیکن وہ ان کے پاس کیا ہے؟ بصیرت نہیں ہے۔ آنکھیں تو ہیں لیکن دل وہ اندھے ہیں، سمجھ نہیں رکھتے، بالکل اس طرح نابینا۔ لیکن ایک بینا کے سامنے جس کے پاس آنکھیں ہوں تو پھر ظاہر ہے وہ پہچانتا ہے کہ کھڈا کدھر ہے، صاف راستہ کدھر ہے۔ لیکن جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو ظاہر بیچارہ گرتا پڑتا ادھر ادھر ٹھکرائے، یعنی ٹھوکریں کھا ہی رہا ہے اور ٹھکرا رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹکریں مار رہا ہے۔ تو بصیرت بہت ضروری ہے، اللہ سے دعا کیا کریں، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ ہمیں الہام کر دے ہماری رشد و ہدایت کو۔ تو بہرحال یہ یہاں پر ایک بات بیان ہوئی ہے، اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد بیان ہوا کہ یہ قرآن یہ آنکھیں بھی کھولتا ہے، دل کی بصیرت کو بھی آپ کی بڑھاتا ہے، بصیرت کو یعنی بصیرت والا کر دیتا ہے آپ کو، پھر یہ ہدایت بھی دیتا ہے بصیرت والوں کو، پھر ان کے لیے رحمت بھی ہے، پھر یہ وہ قوم جو ایمان والے ہیں ان کے لیے پھر یہ کیا ہے؟ بہار ہی بہار ہے۔ قرآن دلوں کی بہار بھی ہے، ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی۔ قرآن سینوں کا نور بھی ہے اور غموں کو، حزن و ملال کو دور کرنے کا وسیلہ ذریعہ بھی ہے، اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ تو اب آپ اس کی تطبیق کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید سننے کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جب یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اہل دانش کے لیے دانش و بصیرت ہے، ہدایت اور رحمت ہے، تو جب اب ساتھ ہی یہ بھی حکم دے دیا ہے کہ تعظیم اور احترام کے پیش نظر قرآن مجید کی تلاوت کو خاموشی کے ساتھ سنا جائے، اور کفار قریش اور مشرکین کی طرح یہ نہ کہا جائے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگیں تو شور مچا دیا کرو۔ تو امید ہے کہ یہ ہمارے سمجھ میں آسانی سے آ جائیں گی باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ہمیں کیا حکم دیا اور کیا اس کا پیچھے سے ربط ہے۔ یہ جو ہم نے پڑھا اس کو ہمیں سمجھنے، اپنے سبق کے لیے تیاری کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، اور باقی انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا قبول و منظور فرمائیں۔